إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ طہارت کے عنوان پر لگاتار کئی ایک جمعوں سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج جس نقطے پر گفتگو ہے اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے ایک مسلمان مرد کا ٹخنے سے نیچے اپنے لباس کو رکھنا کیسا ہے، چاہے وہ چادر ہو، شلوار ہو، پینٹ ہو، اس کو ٹخنے سے نیچے رکھنا کیسا ہے۔ نمبر دو، اگر لباس ٹخنے سے نیچے ہے اور آدمی وضو کرتا ہے تو کیا وضو رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دو نقطے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے 3 آدمی ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن جب آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کو پسند نہیں کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ولا یزکیہم، اور وہ 3 آدمی یقین کر لیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے کوئی نجات نہیں۔ قال الصحابۃ، سامنے ہم جیسے لوگ نہیں بیٹھے تھے جو سن کے چلے جاتے ہیں، وہ صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایک دم پریشان ہو گئے اور عرض کرنے لگے خابوا وخسروا، خابوا وخسروا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ گفتگو نہ کرے، رحمت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ خابوا وخسروا، وہ تو برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ من ہم، یہ تو بتائیں کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ ہیں کون؟ صحابہ کے ذہن میں کوئی بہت بڑے گناہ تھے، بڑے بڑے گناہ تھے، یقیناً وہ قاتل ہوں گے، مشرک ہوں گے۔ بڑے مرکزی گناہ صحابہ کے دماغ میں تھے، اس لیے عرض کرتے ہیں وہ کون ہوں گے۔ جب نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کا ذکر کیا
صحابہ کرام حیرت میں پڑ گئے، اس لیے کہ معاشرے میں آج بھی ان گناہوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، عام گناہ سمجھا جاتا ہے، معمولی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تین میں سے پہلا آدمی کون ہے؟ المسبل ازارہ، وہ مسلمان مرد ہے جس کی تہ بند، ازار بند، چادر، شلوار، پینٹ اس کے ٹخنے سے نیچے رہتی ہے۔ پہلے اب بتائیں، میں پوچھتا ہوں آج کے معاشرے پر اگر ہم نگاہ ڈالائیں تو یہ کوئی گناہ ہے؟ کبھی ہم نے اس نقطے پر غور کیا؟ فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے والمنان، دوسرا شخص وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے، ہمدردیاں کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ احسان جتلاتا رہتا ہے، جہاں بھی بیٹھتا ہے اپنی ہمدردیوں کا تذکرہ خود کرتا ہے۔ ایک ہے کہ اگلا اس کے احسانات کا ذکر کرے، وہ ایک الگ چیز ہے، نہیں، خود ہمدردیاں کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے کام کرتا ہے اور پھر جہاں بیٹھتا ہے اپنی اچھائیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ شخص بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ المنفق صلاتہ بالحلف الکاذب، وہ تاجر ہے جو تجارت کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، لیکن اس کے کاروبار میں، اس کے لین دین میں جھوٹ ہوتا ہے، جھوٹ کے ذریعے چیز خریدتا بھی ہے، دیتا بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کی زمین پر سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد ہے، اور سب سے بدترین جگہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بازار ہے۔ یہ سب سے بہترین جگہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں اس گھر میں کوئی بھی آئے گا، چاہے وہ چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرا ہو، یہاں آ کر بڑی تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ بیٹھے گا اور ذکر اللہ کرے گا۔ اس کے مقابلے میں بازار کیا ہے؟ دنیا کے اندر سب سے مرکزی گناہ بازار میں ہوتے ہیں، جھوٹ، بددیانتی، دھوکہ، فراڈ، سودی لین دین، یہ جو مرکزی گناہ ہیں سارے مارکیٹ میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایھا التجار انتم الفجار، او تاجرو سن لو، قیامت کے دن تم دو حصوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تم میں سے کچھ تاجر قیامت کے میدان میں زانیوں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، چوروں کی فہرست میں کھڑے ہوں گے، اور کچھ لوگ کیسے ہوں گے؟ التاجر الصدوق الامین مان نبیین یوم القیامہ، تم میں سے کچھ تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اب ہر شخص، ہر تاجر اپنے ضمیر میں جھانکے، زانیوں کی صف میں کھڑے ہونے والے کون ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہوں گے؟ تو میرے بھائیوں، یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جس میں پہلی چیز تہ بند کے حوالے سے ہے، جس کو اہمیت نہیں دی جاتی۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں، جو حصہ ٹخنے سے نیچے ہے مرد کا، یہ مت سمجھے وہ ٹخنے سے نیچے ہے، بلکہ یہ سمجھے وہ حصہ جہنم میں ہے۔ بتاؤ،
اس کی اہمیت کا اندازہ جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ پہلا نقطہ ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ یوں لگائیں، صحیح بخاری اٹھائیں، ایک طویل حدیث ہے اور کئی ایک کتابوں میں اس کی اور تفصیل ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگ چکے ہیں، زخمی ہیں، آپ کو ایک چٹائی پر لٹا دیا گیا، جسم خون آلود ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنتیں باہر آ گئی تھیں، چٹائی خون سے لت پت ہو گئی۔ آپ کا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتا ہوا آیا، اس نے ایک دم بیٹھ کر اپنے باپ عمر بن خطاب کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ ایک دم سیدنا عمر نے اپنے بیٹے سے کہا، زار آسی فی الارض لعل اللہ یرحمنی، عبداللہ میرے سر کو اپنی گود سے نکال کر زمین پہ رکھ دو، ہو سکتا ہے زمین پہ پڑے ہوئے سر کو دیکھ کر اللہ کو ترس آئے، اللہ عمر کو معاف کر دے۔ اس کنڈیشن میں لوگ تیمارداری کے لیے آ رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ایک نوجوان آیا، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ جذبات میں بڑی تعریف کرتا ہے امیر عمر کی۔ جب جانے لگا، سیدنا عمر نے اس کو دیکھا پڑی ہوئی حالت میں۔ غور کریں، یہ ہے وقت خلیفہ، یہ ہے مسلمانوں کے حکمران، اس کنڈیشن میں بھی اپنی فکر کیا ہے؟ آخرت کے حوالے سے، خشیت الہی کے حوالے سے میرا سر زمین پہ رکھ دو۔ رعایا کے اوپر نگاہ ہے، ان کے عقیدے پر، ان کی فکر پہ، ان کے منہج پر، ان کے لباس پر۔ جب وہ نوجوان اپنے جذبات کا اظہار کر کے جانے لگا تو سیدنا عمر نے کیا فرمایا؟ بخاری اٹھاؤ، ردوا علی الغلام، لوگو اس نوجوان کو میرے پاس دوبارہ لاؤ۔ لوگوں نے کہا کہ امیر عمر آپ کو بلا رہے ہیں، کس کنڈیشن میں پڑے ہوئے ہیں، کیا حالت ہے؟ نوجوان آیا، سیدنا عمر نے اس کنڈیشن میں کہا، یا غلام ارفع ازار، اے نوجوان میں نے تجھے دیکھا تیری شلوار ٹخنے سے نیچے تھی، اس کو اوپر کر لے۔ اس طرح آڈٹ ہے، عقیدے کا آڈٹ، عمل کا آڈٹ، لباس کا آڈٹ، حجامت کا آڈٹ، یہ حکمران ہے مسلمانوں کے۔ ارفع ازارک، اپنے تہ بند کو اوپر کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ ان کا بھی ہو جائے گا، ات کا بھی ہو جائے گا۔ ابھی عمر فرماتے ہیں یہ ان کا بھی ہو جائے گا، ات کا بھی ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ ان کا مطلب یہ ہے تیرا تہ بند جب ٹخنے سے اوپر ہوگا تو ہر طرح کی مٹی کو وہ سلام نہیں کرے گا، ورنہ تو جہاں سے گزرے گا ہر طرح کی مٹی، پاک پلیت گندی کچرا، تیرا یہ حصہ اس کو سلوٹ مارے گا، اس سے بچ جائے گا۔ وعد کا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو متقین لوگ ہیں، جو لوگ اپنے لباس کو ٹخنے سے اوپر رکھتے ہیں، اللہ اس کا نام بھی متقین کی لسٹ میں لکھ دیتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ ان للمتقین مفازا، کامیابی کن کے لیے ہے؟ متقین لوگوں کے لیے۔ یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے حکم اس کے برعکس ہے، اس کے ٹخنے ڈھکے رہنے چاہیے۔ لیکن افسوس آج کے مسلمانوں پر افسوس ہے، کیا ہی شیطان کا مسلمانوں پر شدید حملہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کے برعکس معاملہ الٹ ہو گیا، الٹ ہو۔ اپنے معاشرے پر نگاہ ڈالو، مردوں کا لباس
وہ ہو چکا ہے جو شریعت کے مطابق عورتوں کا ہونا چاہیے، اور عورتوں کا وہ ہے جو شریعت کے مطابق مردوں کا ہونا چاہیے۔ مخالفت، ہر نقطے میں مخالفت۔ اس لیے اس بات پر غور کریں، جس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لیں، وہ مت گنیں اپنی نمازوں کو، اپنے روزوں کو، حج کو، زکاتوں کو، خیراتوں کو، نہیں، وہ اپنے آپ کو تیار کر لیں جہنم کے ایندھن کے لیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے سیدنا ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کے چہرے پر سارے آنسو ہی آنسو تھے، زار و غدار ہو رہا تھا۔ عرض کی ان ازاری یسترخی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری جسامت کو آپ دیکھ رہے ہیں، دو آدمی ایسے ہیں جو اپنے جسم کے لباس پہ صحیح معنی کنٹرول نہیں کر سکتے تہ بند پہ۔ ایک جس کا جسم بھاری ہو اس کا بھی تہ بند آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یا جو انتہائی کمزور ہو، انتہائی نفیس ہو، نفیس آدمی بھی تہ بند کو صحیح معنی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ یہ بات واضح ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حد سے زیادہ نفیس تھے، حد سے زیادہ نفیس تھے، اس لیے آگے کرتے ہیں ان ازاری یسترخی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تہبند باوجود کنٹرول کرنے کے نیچے کھسک جاتا ہے، الا ان اطاعت، لیکن جو ہی کھسکتا ہے میں اس کو اوپر کر لیتا ہوں، لیکن کھسک جاتا ہے، ٹخنے کے نیچے چلا جاتا ہے، میری چادر ٹخنے سے نیچے چلی جاتی ہے، پھر میں اوپر کر لیتا ہوں، تو میں ان لوگوں میں تو نہیں ہوں جو لوگ جہنم میں جائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لستا ممن یفعلہ، ابو بکر تو ان لوگوں میں نہیں ہے، تو ان لوگوں میں نہیں ہے، اس لیے کہ تو نیچے کرتا نہیں ہے، اور ہو جاتا ہے تو نیچے سے اوپر اٹھا لیتا ہے، لہذا تیرا نام ان لوگوں میں نہیں ہے۔ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ تکبر کی بنیاد پر نیچے رکھیں تو ناجائز ہے، اور تکبر نہیں ہے مقصود اور پھر یہ نیچے رکھیں تو ناجائز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ تقسیم مجھے قرآن و حدیث سے کہیں نہیں ملی۔ دوسری بات یہ، جب یہ بات طے ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی ٹخنے سے نیچے تہ بند کو رکھتا ہے وہ متکبر ہے، اگر اس کے دل میں تکبر نہیں بھی تو نبی علیہ السلام کا فرمائے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص بھی کسی کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ یہ مشابہت ضرور ہو جاتی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رہا دوسرا مسئلہ، یہ اتنی وعید ہے، اتنی وعید کے باوجود یہ کہنا کہ کوئی شخص اگر وضو کرے اور وضو کے بعد اس کا تہ بند ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، مسئلے کی اہمیت بتا دی، لیکن وضو کا ٹوٹ جانا یہ مجھے کسی بھی صحیح حدیث سے نہیں ملا کہ وضو کر کے نکلا اور شلوار نیچے چلی گئی تو وضو ٹوٹ گیا۔ وضو ٹوٹ جانے کا مسئلہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ پہلی بات یہ ہے، محدثین میں کسی ایک محدث نے بھی امام بخاری سے لے کر مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، دارمی، دارقطنی، بیہقی، میں جہاں تک مطالعہ رکھتا ہوں کسی ایک محدث نے بھی کتاب الوضو کے اندر، نواقض الوضو کے اندر کہ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس چیپٹر میں کسی ایک محدث نے بھی اس مسئلے کو بیان نہیں کیا۔ اور ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے وضو کیا، اس کے بعد اس کا تہ بند ٹخنے سے نیچے تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهب فتوضا، جا دوبارہ وضو کر، یہ حدیث ضعیف ہے۔
یہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف حدیث سے مسئلہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ بات واضح ہو چکی۔ اللہ ہمیں شریعت کے ہر ایک نقطے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔